السلام علیکم یوٹیوب فیملی، آج ہم بات کریں گے برج دلو ایکویریس کے حوالے سے۔ آپ کے 5ویں گھر میں مشتری اور عطارد موجود ہے، اس کے آپ کی ذات پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، اس حوالے سے ایکویرین سے ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میری چینل پر نئے ناظرین سے ریکویسٹ ہے، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ آپ کے بارے میں جو بھی انفارمیشن آپ لوگوں کو دی جاتی ہے اس سے آپ اپنی زندگی کے بہتر فیصلے کر سکیں۔ مشتری اور عطارد بھی اس گھر میں موجود ہے، یعنی آپ کے 5ویں گھر میں موجود ہے، اور چاند بھی یہاں پر موجود ہے اس وقت۔ تو ان تینوں گھروں کے جو اموار ہیں وہ نہایت خوشگوار اثرات ڈالتے ہوئے نظر آئیں گے ایکویریس کی زندگی پر۔ 5ویں گھر کا غیر سنجیدہ محبت، آپ کی زندگی میں جو سرگرمیاں ہیں، آپ کی زندگی میں شامل بچے، نئے کاروبار، آپ کی قسمت آزمائی کے جو کھیل ہیں اس سے منسوب کیا جاتا ہے آپ کے 5ویں گھر کو۔ تو مشتری نے پچھلے 1 سال کے دوران اس گھر کے جو اموار ہیں اس حوالے سے آپ کو کئی مثبت تبدیلیوں سے آشنا کیا ہے۔ اب یہ یہاں سے رخصت ہونے والا ہے اور اس نئے چاند کے ساتھ مشتری کی جو توانائی ہے وہ اپنے عروج کو چھوئے گی، اور یہ توانائی آپ کا جو حصہ ہے یہ بن کر اگلے جو 6 ماہ ہیں آپ کی زندگی کو متاثر کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یوں سمجھیں آپ کے مشتری کی جو سعادت ہے وہ آپ کی جو زندگی میں محبت، آپ کی جو قسمت ہے اس کا ساتھ دینے جا رہی ہے۔ اگر آپ کسی رشتے میں ہیں تو آپ کو خوشگواری اور گہرائی میں اس کا اضافہ محسوس ہو سکتا ہے۔ یہ وقت، یہ ٹائم پیریڈ ایکویریس کا قسمت کے حوالے سے بہت اچھا ہے، قسمت آپ کا ساتھ دے گی۔ وہ ایکویرینس جو محبت کے معاملات کی وجہ سے پریشان تھے، تو یہ جو 6 مہینے کا ٹائم پیریڈ ہے، مشتری کی جو توانائی ہے اور چاند کی جو اثرات ہیں چاند کے، وہ آپ کی قسمت پر خوشگوار اثرات مرتب کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر آپ رومانی اعتبار سے تنہا ہیں تو آپ کی تنہائی ختم ہونے کے قوی امکانات موجود ہیں۔ آپ کو خوبصورت احساس ہوتا ہوا، خوشگوار احساس ہوتا ہوا محسوس ہوگا۔ ایکویرینس کو، برج دلو والوں کو آپ کی تنہائی ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ نظرات ان افراد کے لیے بھی بہت سعد ثابت ہوں گے جو اولاد کے خواہش مند ہیں۔ وہ ایکویرینس جو اولاد کے حوالے سے، اولاد کنسیو کرنے کے حوالے سے پریشان تھے، ان کے لیے یہ جو 6 ماہ کا وقت ہے بہت خوشگوار ہوتا ہوا ان کے لیے نظر آ رہا ہے۔ وہ لوگ جو اولاد کے خواہش مند ہیں ان کے لیے اولاد کی خوشی ملتی ہوئی ان کو نظر آ رہی ہے۔ جو اولاد کنسیو کرنے میں جن کو پریشانیاں لاحق تھی، ان کی وہ پریشانیاں دور ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اچانک سے کوئی خوشخبری آپ لوگوں کو ایکویرینس کو ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ویسے یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ مشتری گزشتہ 1 سال کے قیام کے دوران ان کی جو خواہش پوری ہو چکی ہو۔ مشتری اور عطارد کی یکجائی آپ کی تخلیقی صلاحیت کو ایک نئے ابھار سے آشنا کرے گی۔ یعنی اگر آپ کی کوئی خواہش پوری ہو چکی ہے تو آپ کی اب اس خواہش کو ایک آشنا کرنے کا ٹائم پیریڈ ہے، ایک تخلیقی صلاحیت کو ایک نیا روپ دینے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اس تخلیقی یا کاروباری منصوبے پہ کام کر رہے ہیں تو یہ نیا چاند، اس کا جو آغاز ہے، یہ آپ کے لیے بہت سے مواقع فراہم کرے گا۔ قسمت آزمائی کے کھیلوں میں آپ لوگوں کو کامیابی نصیب ہوگی، کوئی لاٹری وغیرہ آپ لوگوں کی نکل سکتی ہے، لیکن ایسے معاملوں پر ایک حد سے زیادہ آپ نے توجہ نہیں دینی کیونکہ یہ وقتی ہوگا۔ ایسے کام کریں جو آپ کے لیے دیر تک اس کے فائدے آپ لوگوں کو پہنچتے رہیں، ورنہ فائدے سے زیادہ نقصان بھی ہو سکتا ہے، تو آپ نے ایسی چیزوں پر دھیان نہیں دینا۔ ہاں، آپ کو فائدے ضرور ہوں گے لیکن آپ نے ہر وقت ان چیزوں کے بارے میں نہیں سوچنا۔ ایسے کھیلوں کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اپنی حد پہچانیں اور اس سے آپ نے باہر نہیں نکلنا۔ اگر آپ پہلے گھر میں موجود پلوٹو، تیسرے گھر میں موجود زحل اور نئے چاند کے ساتھ مل کر ایک ساتھ تثلیث بنا رہا ہے جو اس گھر کے لیے بہت اہم ہوگا،
تو پلوٹو کی جو شمولیت ہے وہ یہ تثلیث آپ کی زندگی میں گہری تبدیلیاں لانے کا باعث بنے گی۔ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کو ایک انقلابی قوت میں ڈھالا جا رہا ہے، صرف ذاتی طور پہ نہیں بلکہ سماجی سطح پر آپ کی زندگی میں طاقت، دولت اور آپ کے لیے نئے باب کھلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور یہ جو عمل ہوگا یہ 2044 تک، کیونکہ پلوٹو جو ہے وہ اسی گھر میں رہے گا، تو یعنی آپ کے پہلے گھر میں پلوٹو کا قیام یہاں جاری رہے گا، تو زحل کا جو پیغام ہے یہ سب کچھ صبر، ثابت قدمی، آپ کی منصوبہ بندی، ان سب کے لیے بہت اہم ہوگا۔ تو تیسرا گھر اس وقت بھرپور قوت میں ہے۔ آپ کی کمیونیکیشن، کسی شعبے سے تعلق رکھنے والوں کے لیے یہ بہت اچھی خبر ہوگی۔ اگر آپ لکھنے، لکھانے یا سوشل میڈیا سے منسلک ہیں تو نئی تخلیقی راہیں آپ لوگوں کے لیے کھل سکتی ہیں۔ وہ ایکویرینس لوگ جو سوشل میڈیا پر کام کرتے ہیں، سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں، آن لائن کام کرتے ہیں، آن لائن بزنس کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ وقت، یہ ٹائم پیریڈ بہت اچھا ہے۔ وہ لوگ بہت پروفٹ کماتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کاروبار کرنے والوں کے لیے بھی یہ وقت، یہ ٹائم پیریڈ جو 6 ماہ کا ٹائم پیریڈ ہے، مشتری کی جو برکت ہے آپ لوگوں کو حاصل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو تیسرے گھر میں زہرہ کی موجودگی بتا رہی ہے کہ آپ اپنے محلے، سوشل سرکل، آن لائن دنیا میں زیادہ خوشی محسوس کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جہاں پہلے شاید دلچسپی نہ تھی، اب کشش آپ لوگوں کے لیے پیدا ہوگی۔ آپ اس کام کی طرف کھینچے چلے جائیں گے، اور دوسرے گھر میں راہو کی جو موجودگی ہے وہ آپ کے جو مالی اموار ہے اس میں مثبت تبدیلیاں آپ لوگوں کے لیے پیدا کرے گی۔ اور یہ جو کہانی ہے یہ اگلے سال کی وسط تک جاری رہے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ نیا چاند جو ہے یہ اگلے 6 ماہ میں آمدنی میں اضافے، بچت، خوش بختی کے جو نئے امکانات ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے ایکویریس برج دلو کے لیے پیدا کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کاروبار یا تخلیقی صلاحیت کے ذریعے بھی آمدنی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اگلے 6 ماہ آپ لوگوں کے لیے بے شمار مواقع، نئی شروعات، مالی خوش بختی، تخلیقی کامیابی، ترقی کے آثار جو ہیں وہ آپ لوگوں کو دیکھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے ہوشیاری سے کام لینا ہے، اپنے آئیڈیاز کو اچھی طرح استعمال کرنا ہے، توجہ کے ساتھ کام کرنا ہے، اپنی کوششوں میں آپ نے صبر رکھنا ہے۔ آپ لوگوں کے یہ وقت، یہ ٹائم پیریڈ برج دلو ایکویریس کا بہت اچھا ہے، بہت خاص ہے، قسمت کا ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ہے۔ اس ٹائم پیریڈ سے آپ فائدہ اٹھائیں، آپ لوگوں کو ترقی، کامیابی قسمت کی طرف سے ملتی ہوئی نظر آئے گی۔ آپ لوگوں کے رشتے بہتر ہوں گے۔ وہ لوگ جو آلریڈی میرڈ ہیں ان کی لائف میں بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی، خوشگوار ماحول ہوگا ان کی زندگی میں۔ وہ لوگ جو تنہا ہیں ان کی زندگی میں کوئی ساتھی شامل ہو سکتا ہے۔ اگر کسی رشتے میں منسلک ہونا چاہتے ہیں تو قسمت ان کا ساتھ دے گی، ان کے لیے یہ وقت، یہ ٹائم پیریڈ بہت اچھا ہوگا۔ تو یہ تمام سیاروں کی پوزیشن کے حوالے سے میں نے آپ لوگوں کو آگاہ کیا ہے۔ اس وقت کون سا سیارہ کس گھر میں موجود ہے اور آپ کی ذات پر اس کے کیا اثرات ہیں۔ اگر آپ لوگ اپنی زندگی میں ان تمام سیاروں کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کریں گے تو آپ کی زندگی میں بہت سی آسانیاں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ تو یہ پریڈکشن تھی ایکویریس کی، برج دلو کی، کنبھ راشی والوں کی، جو چاند کے حوالے سے مشتری اور عطارد کے جو خاص اثرات ہیں آپ کی ذات پر، اس حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ بیان کی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں تاکہ آسانی سے ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اگر آپ اپنا ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں، چینل ڈسکرپشن میں، ویڈیو کے ڈسکرپشن میں نمبر موجود ہے، آپ ہم سے کانٹیکٹ کر کے اپنا ذائچہ بنوا سکتے ہیں، اپنا ہینڈ ریڈنگ کروا سکتے ہیں۔ یہ پیڈ سروس ہے۔ آپ لوگوں نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔